ایک تو ہمارے ملک میں اکثر دیواروں پہ لکھا ہوتا آئیے آپ کو جوان بنا دوں اور اس قسم کی چیزیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکس ایجوکیشن نہیں ہے. بالکل صحیح. اور ہمارے ہاں سیکس کو جو ہے نا ایک گندا عمل سمجھا جاتا ہے. اس سے لوگوں کے اندر بہت سارے مسائل کریٹ ہو گئے، مردوں میں بہت سارے مسئلے ہیں. اسی لیے وہ حکیموں کی دکانیں چلتی ہیں اور حکیم جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ وہ چونکہ بھی کشتے استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو تفریح کا اہم ترین ذریعہ وہ خاتون ہے. یہ چونکہ ہمارے ہاں تفریح کا تصور بڑھا نہیں کہ پاکستان میں امراض بہت کم ہیں. آپ حیران ہوں گے، وہ جو امراض ہیں وہ تو ہیں، لیکن بیشتر امراض کا ایک بیشتر حصہ جو ہے وہ سائیکوسومیٹک ہے، یعنی کہ ذہنی امراض کا جسمانی اظہار. اچھا. جن کے کم ہیں انہیں ہم IVF کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ جسے آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں، کہ عورت کا آپ نے بیضہ لیا، آدمی کا آپ نے جرثومہ لیا، اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں ملا دیا اور پھر اس کو ایک خاص وقت کے بعد واپس رحم میں رکھ دیا اور وہاں پہ وہ پلا بڑھا. اچھا، اتفاق سے ایک دوائی، وہ بلڈ پریشر کے لیے دوائی بنانے کی کوشش کر رہے تھے فائزر والے، تو وہ ایجاد ہو گئی تھی. اس کا جو بلڈ فلو تھا وہ زیادہ جو تھا وہ آدمی کے عضو تناسل کی طرف ہو گیا تھا. اسے ہم ویاگرا کے نام سے جانتے ہیں، اور اب اس کی مختلف 6-7 شکلیں آگے ہیں، لیواترا اور دوسری. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر مجاہد مرزا. مجاہد مرزا صاحب ایک معروف شخصیت ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور جس میں ٹاپ پہ ایک فقرہ لکھا، وہ ان کی خود نوشت ہے، پریشاں سا پریشاں. اور انہوں نے اس کے ٹاپ پہ فقرہ لکھا کہ ایک کم معروف آدمی کا پورٹریٹ. ڈاکٹر صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، شاعر ہیں، ماہر لسانیات ہیں، دنیا بھر گھوم چکے ہیں، خوب شادیاں کیں، خوب بچے پیدا کیے، اور اب یہ جو انفرٹائل مرد ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی فلانا بڑا ہمہ جہت شخصیت ہے یا ملٹی ڈائمینشنل، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بارے میں واقعی کہا جاتا ہے کہ ایک ہشت پہلو، ہمہ جہت اور ملٹی ڈائمینشنل شخصیت. اس سے پہلے کہ میں سارا ٹائم خود ہی بات کرتا رہوں، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. تو ڈاکٹر صاحب آج بجائے یہ کہ آپ پیدا کہاں ہوئے اس پہ جانے کے، ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. تو آج کل میں اس پہ میں نے پہلے بہت غور کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میڈیکل کی فیلڈ میں. تو میڈیکل کی فیلڈ میں ایک معاملہ دو پہلو ہے، پہلو ہے. ایک تو یہ کہ آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن جن لوگوں کے اولاد نہیں ہے ان کے لیے معاملات بہت گمبھیر ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ غور کیا اور سوچا کہ اس کو اگر بڑے شہر میں شروع کیا جائے تو وہ ڈوینڈل ہو جائے گا، وہ سب کاسٹ ہو جائے گا، لیکن اس کو چھوٹے شہر میں شروع کیا جائے. بالکل صحیح. تو میں جہاں پیدا ہوا تھا وہ ظاہر، اب تو پیدا ہونے کے وقت تو شہر چھوٹے چھوٹے تھے، اب وہ سارے بڑے بڑے شہر ہو گئے ہیں. یعنی اس وقت وہ قصبہ تھا. جی. تو میں علی پور منتقل ہو گیا، اور علی پور ضلع مظفر گڑھ، یہ ہیڈ پنجنت کے نزدیک ایک چناب اور سندھ کے درمیان ایک بہت زرخیز علاقے میں واقع بہت پرانی تحصیل ہے، 1824 سے یہ تحصیل ہے. تو میں وہاں پہ میں نے یہ انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ سینٹر میں کام کرتا ہوں. بالکل صحیح. کام کرتے ہیں یا کہ آپ کا اپنا؟ نہیں، وہ سینٹر کسی کا ہے، وہ میڈیکل سینٹر ہے، تو اس میں میرا سیکشن یہ ہے. اچھا، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو میل انفرٹیلیٹی ہے یہ ہے کیا؟ جی دیکھیں، صرف اس میں میل انفرٹیلیٹی تو ایک پہلو ہے. مردوں کے ہم ایک تو ہمارے ملک میں اکثر دیواروں پہ لکھا ہوتا آئیے آپ کو جوان بنا دوں اور اس قسم کی چیزیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکس ایجوکیشن نہیں ہے. بالکل صحیح. اور ہمارے ہاں سیکس کو جو ہے نا ایک گندا عمل سمجھا جاتا ہے. تو لیکن سبھی پیدا ہوتے ہیں، سبھی شادیاں کرتے ہیں. تو اس کمپلیکسٹی کی وجہ سے جو انسان کے اندر یہ آپ نے ہر طرف سے قدغنیں ڈالی ہوئی ہیں، تو وہ بہت زیادہ ان کے اندر ایک مسائل پیدا ہو. ڈاکٹر صاحب ایک ضمن سوال کہ سیکس کو گندا کیوں سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیے، اس کے ایک پہلو تو مذہبی ہے، دوسرا پہلو سماجی ہے. مذہبی پہلو میں یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں لطف کا پہلو نہیں ہے. وہ
نسل انسانی کو بڑھانے کا ایک عمل ہے بس. اور دوسرا پہلو سماجی ہے، چونکہ یہ پرانا ہندوستان کا سماج تھا جہاں پہ جو ہے وہ خواتین کو بہت پتی ورتا سمجھا جاتا تھا، اگرچہ اس کا ایک اور پہلو اپسراؤں والا بھی تھا، مذہب کے لوگوں تک وابستہ تھا. تو وہ ایک مسلسل ایک ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ یہ گندا عمل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس سے لوگوں کے اندر بہت سارے مسائل کریٹ ہو گئے، مردوں میں بہت سارے مسئلے ہیں. اسی لیے وہ حکیموں کی دکانیں چلتی ہیں، اور حکیم جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ وہ چونکہ بھی کشتے استعمال کرتے ہیں. کشتے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو میٹلز ہیں، جو دھاتیں ہیں، ان کو بہت زیادہ گلا کے مار کے، جسے وہ کہتے ہیں، دھاتیں ہو گئیں اور اس قسم کی دوسری چیزیں وہ دی جائیں. لیکن چونکہ گردے کے اندر جو ٹیوبیولز ہوتے ہیں وہ تقریباً 34 کلومیٹر کے ہوتے ہیں، تو اس میں سے وہ ان کے مالیکولز نہیں گزر سکتے اور گردے فیل ہو جاتے ہیں. اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ 3 قسم کی جو امراض ہیں، یہ 3 ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ذرا کشتوں پہ اور یہ حکیموں پہ بات کر لیں، پھر اس پہ ذرا آگے چلتے ہیں. تو یہ جو بادشاہ یا نوابین تھے، یہ ان کے اور ان کی عمریں بھی عمومی طور پہ بہت طویل ہوتی تھی. کوئی اگر جنگ میں نہیں مارا جاتا یا کسی دیکھیں جی، سارے کشتے تو کشتہ کا کشت سے مراد ہے مارا جانا، کوئی فارسی کا لفظ ہے، کشتے مار دیا گیا. تو سارے کشتے تو خراب نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہیوی میٹلز ہیں وہ کشتے خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ اتنا ڈیسیکیٹ کہتے ہیں پاؤڈر کرنے کو، اتنا ڈیسیکیٹ نہیں کر سکتے کسی چیز کو کہ اس کے جو وہ ایٹمز کی شکل میں تبدیل ہو جائے. وہ ظاہر ہے وہ بارڈر رہے گا، اس میں مالیکولز ہوں گے، اور وہ ایک خاص لیومن سے، ایک خاص دانے سے ہی گزر سکیں گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 34 سے 36 کلومیٹر کے درمیان وہ فاصلہ ہوتا ہے. اب اندازہ کیجیے کتنی مہین ہوں گی وہ جو نالیاں ہیں. یہ کلومیٹر کا کیا مطلب کہ 35 سے 36 کلومیٹر؟ گردے کے اندر جو ٹیوبیولز ہیں، جو نالیاں ہیں، وہ اتنی طوالت کی ہیں. اچھا جی بالکل صحیح. تو اس میں سے یہ اس میں کلاگ کر دیتی ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ کلاگ ہو جاتے گردہ فنکشن کرنا. تو یہ جو بادشاہوں کے زمانے میں یا نوابین کشتے وغیرہ، یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکماء اتنے قابل تھے یا ان کی ایکسپرٹیز اس لیول کی تھیں کہ وہ یقیناً وہ حکماء جو ہے نا بہتر ہوتے ہوں گے. لیکن بہرحال اگر کسی نے یہ معدنیات یا دھاتیں جو ہیں وہ اگر انہیں کشتہ بنایا ہوگا تو وہ بھی گردے کے اس سے مرا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گردے کی بیماری ظاہر اس وقت کوئی تحقیق نہیں تھی یا کوئی سائنٹیفک علاج نہیں تھا. ہاں، البتہ جیسے آپ دیکھیں نا، یہ آرسینک ہے، آرسینک بھی ایک طرح سے سیمی میٹل ہے، تو وہ آپ کے گردے کو اتنا شاید افیکٹ نہ کرے. آرسینک کیا ہوتا ہے؟ سنکھیا. اچھا اچھا اچھا. تو وہ بادشاہ عموماً وہی استعمال کرتے تھے قوت باہ بڑھانے کے لیے. یہ سنکھیا کیا چیز ہے؟ آرسینک جی سیمی میٹل ہے، تو زہر ہے یہ بنیادی طور پہ. تو اس کو مختلف ادویہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ حکماء جو ہے اسے قوت باہ کے لیے استعمال کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. تو وہ اس کا کوئی مقدار ہوتی تھی. میں تو چونکہ حکیم نہیں ہوں، اس کی مقدار ہوتی تھی کہ 1 سیخ برابر 2 سیخ برابر، وہ سیخ میں لگا کے سونا ہے ایسے لگاتے تھے اور چاٹ لیتے تھے. تو آپ ڈاکٹر صاحب چونکہ مغل ہیں، تو آپ کے آباء و اجداد تو اس شغل کو بہت جاری و ساری رکھا انہوں نے، اور بڑی ان کی سارے ہی جو حاکم رہے وہ تو یہی کرتے ہیں، اور شاہی جو متمول ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے ہاں جو تفریح کا اہم ترین ذریعہ وہ خاتون ہے. یہ چونکہ ہمارے ہاں تفریح کا تصور بڑھا نہیں، ہم تفریح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، نہ تو ہمارے ہاں مواقع ہیں، نہ ہمارے ہاں دستیابی ہے، نہ ہمارے ہاں دسترس ہے. تو وہ یہ ظلم بیویوں پہ توڑے جاتے ہیں. جن کے پاس استطاعت ہے وہ محبوبائیں یا کنکیوبینز کیا کہتے ہیں انہیں، آپ کھیلوں کے ساتھ اس قسم کا جو سلسلہ ہے وہ کرتے ہیں. خیر یہ ہمارا چلے اب آتے ہیں میل. جی میں بات کر رہا تھا کہ وہ لوگوں میں بہت سارے مسائل کمپلیکسز پیدا ہوئے. کمپلیکسز کے ساتھ ظاہر زہنی پاکستان میں نے جو دیکھا پہلے بھی اور باہر سے آنے کے بعد بھی، کہ پاکستان میں امراض بہت کم ہیں. آپ حیران ہوں گے، وہ جو امراض ہیں وہ تو ہیں، لیکن بیشتر امراض کا ایک بیشتر حصہ جو ہے وہ سائیکوسومیٹک ہے، یعنی کہ ذہنی امراض کا جسمانی اظہار. اچھا. اور اس کے علاوہ نفسیاتی امراض، نفسیاتی مسائل بے تحاشا ہیں. اور وہ ظاہر ہے جب میں روس میں تھا، روسی ڈاکٹر ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے، وہ ہر مرض کو کہتے تھے نروے، یعنی کہ آپ کے اعصاب پہ کوئی زور ہے، بوجھ ہے، جسے ہم سٹریس کہتے ہیں، اس سے یہ مرض جنم لے رہا ہے، کیونکہ جسم کو متاثر تو کرتا ہے.
تو جناب میں نے جب یہ کرنے کا سوچا تو اس میں میں نے اس پہ ایک توجہ کی کہ اس میں کن چیزوں کو زیادہ آپ پیش نظر رکھ سکتے ہیں. تو اس میں ایک تو انفرٹیلیٹی ہے. انفرٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جرثومے یا تو ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو کم ہیں، یا ہیں تو ناقص ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جسمانی مسئلہ ہے، یعنی کہ میڈیکل مسئلہ ہے، طبی مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیں، یا تو پیدائشی طور پہ وہ کم ہوں گے، مطلب آپ پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں، یا وہ بن رہے ہوں گے تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہوگی تو وہ وہاں تک اندھا میں نہانے تک نہیں پہنچ سکتے. یا پھر یہ ہے کہ آپ میں وہ درست ہوں گے لیکن آپ کسی ایسے ماحول میں کوئی ایسی ادویہ استعمال کی ہوں گی، یا مثال کے طور پر بہت ہیٹ میں مسلسل کام کیا ہوگا، یا نیوکلیئر کسی انسٹالیشن میں رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس کا علاج ممکن ہے لیکن سبھی کا نہیں. اگر وہ ہیں ہی نہیں تو آپ علاج نہیں کر سکتے. جن کے کم ہیں انہیں ہم IVF کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ جسے آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں، کہ عورت کا آپ نے بیضہ لیا اور آدمی کا آپ نے جرثومہ لیا، اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں ملا دیا اور پھر اس کو ایک خاص وقت کے بعد واپس رحم میں رکھ دیا اور وہاں پہ وہ پلا بڑھا. لیکن ہم IVF کا مشورہ بھی سبھی کو نہیں دے سکتے. علاج ہو سکتا ہے صرف ان کا جن کے یہ کم ہیں یا ناقص ہیں لیکن بہت کم ناقص ہیں. اچھا، اب آتے ہیں کہ اس کے علاج میں کیا مسئلے ہیں. دیکھیں، میں نے جو نوٹ کیا کہ ہمارے یہاں پہ جو اس معاملے کو ڈیل کرتے ہیں وہ ماہر امراض خواتین ہوتے ہیں، گائنیکولوجسٹ ہوتے ہیں بیسٹ موسٹلی، کیونکہ خواتین کا مسئلہ ساتھ مرد بھی ہے تو وہ اسے ڈیل کرتے ہیں. تو وہ کچھ ادویہ ہیں کلومڈ وغیرہ جو ایک طویل عرصے سے دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر حضرات وہ 2-3 سال دیے چلے جاتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا حکمت میں علاج ہے. چونکہ اب جو فارماسیوٹیکلز دوائیاں تیار کر رہے ہیں اسی سلسلے میں، اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہی جو سفید موسلی ہے اور جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا ست لیتے ہیں، پرنسپل میٹر لیتے ہیں، اور اس کو وہ ست نکال کے ساتھ اس کے معدنیات اور وائٹامن شامل کر دیتے ہیں. لیکن حکمت کا اصول بالکل مختلف ہے. حکمت یہ کہتی ہے کہ ان ٹوٹو مکمل اس کا جزو ہونا چاہیے. تو وہ ہم ایک ایسا نسخہ میسر آیا، کسی دوست کا ہے، اس کو ہم استعمال کرواتے ہیں، اس سے خاص اچھے نتائج برآمد ہوئے. یہ تو ایک پہلو ہو گیا انفرٹیلیٹی کا. دوسرے 2 مسائل وہ زیادہ ہیں لوگوں میں. ایک تو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن، یعنی کہ استادگی نہیں ہوتی. اس کا یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہوتی ہو، بعد میں آپ کو کچھ معاملہ بن گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ پہلے ہوتی ہو، آپ ایسی امراض میں مبتلا ہوں جن کے ادویہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے، ذیابیطس ہے، فشار خون ہے، بلڈ پریشر ہے، جیسے خدا نخواستہ کسی کے ٹرانسپلانٹ کوئی عضو اس کا لگایا گیا ہو اور وہ ایسی ادویہ کھا رہا ہو جو امیونوسپریسو جنہیں کہتے ہیں، جیسے گردے ہیں یا جگر ہے، امیونوسپریسو ڈرگز کھانی پڑتی ہیں تاکہ وہ اس کو ختم نہ ہو. تو اس میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے. اچھا، اتفاق سے ایک دوائی، وہ بلڈ پریشر کے لیے دوائی بنانے کی کوشش کر رہے تھے فائزر والے، تو وہ ایجاد ہو گئی تھی. اس کا جو بلڈ فلو تھا وہ زیادہ جو تھا وہ آدمی کے عضو تناسل کی طرف ہو گیا تھا. اسے ہم ویاگرا کے نام سے جانتے ہیں، اور اب اس کی مختلف 6-7 شکلیں آ گئی، لیواترا اور دوسری وہ عادی کرتی ہیں. لیکن مجبوری ہے، جو ڈائبٹیز والے ہیں یا ہائی بلڈ پریشر والے ہیں تو ان کو یہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو خواتین کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خواتین تو کہ خواہش تو ہوتی ہوگی. تو یہ ایک معاملہ ہے جس کو اسے میں کہتا ہوں یہ طبی اور نفسیاتی مسئلہ ہے. ایک طرف وہ پہلو جو میں نے بتا دی اور ایک طرف نفسیاتی. اس میں ایک بہت اہم بات جو ہے کہ آپ ایک خاص وقت کے بعد ہمارے ساتھ سماج ہے، اس میں ہم بیوی کی طرف ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے، اور بیویوں کی ہماری طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. تو چونکہ ہم عمومی طور پہ مشترکہ گھروں میں رہتے ہیں
یا اگر مشترکہ گھروں میں رہتے بھی نہیں تو بھی ہماری نفسیات وہی مشترکہ گھر ہماری ہے. تیسرا اور آخری میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے بہت زیادہ ہے، وہ اسے ہم کہتے ہیں صورت انزال اردو میں کہتے ہیں، پریمیچور ایجیکولیشن انگریزی میں کہتے ہیں، یا میڈیکل کی ٹرم ہے. تو اس میں یہ خالص نفسیاتی مسئلہ ہے. اس کے لیے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور کچھ ایکسرسائزز ہیں. ادویہ اس میں کام نہیں آتی کیونکہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، تو اس کو حل کرنا آپ اور آپ کے معالج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ جو حکماء اور یا جو دوائیاں بکتی ہیں یا جو ڈاکٹر کوئی میڈیسن اس کے حوالے سے دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، صرف کاؤنسلنگ ہے؟ اس کے پری میچور ایجیکولیشن کی تو کاؤنسلنگ ہی ہونی چاہیے، اور تو کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو آپ نے جتنے یہ جو مسائل بتائے، خاص طور میں نے تین مسائل بتائے صرف. جی 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 3 ہی ہیں اہم، میں نے حل بھی ساتھ ساتھ بتائے ہیں آپ کو.